بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور ایک مرتبہ پھر اپنے چینل کے اوپر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں ایک پرانے حافظ صاحب کے ساتھ موجود ہوں، تو میں سب سے پہلے حافظ صاحب کو بہت زیادہ اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں مدرسین کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا استاد محترم سے کہ استاد جی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بچوں کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، یقین جانے انتھک محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بچے جس وقت ناکام ہو کے جاتے ہیں نا تو سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا کہ یار جان مار دی، مدرسے والوں کی باتیں بھی سن لی، بچے ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں، کوئی رزلٹ ہمیں نہیں ملتا۔ تو اب ہمیں کوئی ایسا کوئی طریقہ بتائیں، کوئی کلیہ بتائیں کہ بچے بھی کامیاب ہوں اور بار بار ہمیں بھی لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اکثر مدرسین میرے ساتھ رابطے میں ہیں کہ یار قاری صاحب بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بچے کامیاب کیوں نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے استاد محترم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو استاد جی سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ بچے ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں، تو بچوں کو کامیاب بنانے کا بار بار ناکامی کے سامنے خود اپنے آپ کو جھکانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی آسان سا حل بتائیں تاکہ جو بچہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو سرخرو ہو کے واپس جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پڑھاتا تھا اس دور میں ایک مدرسے میں، ایک واقعہ نظروں سے گزرا۔ ایک بچہ پڑھنے کے لیے گیا شہر کے مختلف قراء کے پاس پڑھنے کے لیے، تو تھوڑا عرصہ رہا، انہوں نے فارغ کر دیا، پھر اگلے مدرسے چلا گیا، پھر انہوں نے فارغ کر دیا، ابھی نہیں چل سکتا جی کون ذہن ہے۔ تو یہ ذہن یہ تو اللہ کی دین ہے۔ ایک مدرسے میں وہ چلا گیا تو ہمارے مدرسین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بچہ کوئی آتا ہے تو اس سے انٹرویو لیتے ہیں، بھئی اس سے پہلے آپ نے کہاں پڑھا، کتنا عرصہ رہے۔ تو آخر میں جس قاری صاحب کے پاس گیا وہ بچہ، انہوں نے سارا لکھ لیا، کتنا پڑھا، کہاں گئے، اس بچے نے سارا بتا دیا۔ اس بچے پہ محنت کرتے گئے وہ بچہ کامیاب ہو گیا، اچھا حفظ کیا، اچھی قرات پڑھی، اچھی کتابیں پڑھ لی، سارے علوم جب اس کے ہو گئے تو اب وہ بچہ مدرسے سے فارغ ہونے کے قریب تھا، اس کی دستار بندی تھی۔ تو ان قاری صاحب نے جن قراء کے پاس بچہ پڑھتا تھا ان سب کو دعوت نامہ لکھا کہ میں اس بچے کی دستار بندی ہے، آپ نے آنا ہے۔ تو کئی مدرسین اس بچے کو پہچان سکے، کئی نہ پہچان سکے۔ تو جب سارے قراء حضرات پہنچ گئے، مختلف علوم کے لوگ، تو ان قاری صاحب نے کہا کہ آپ سب اس بچے سے امتحان لیں۔ اچھا، تو ہر فن کا استاد امتحان لیتا گیا، وہ بچہ اچھی طریقے سے جواب دیتا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ فلاں دور میں فلاں قاری صاحب کے پاس رہا، فلاں دور میں فلاں قاری صاحب کے پاس رہا، آخر اللہ پاک نے اسے میرے پاس پہنچا دیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو سب کا ایک سوال تھا کہ یہ بچہ کیسے کامیاب ہوا؟ ہم نے تو بڑی محنت کی، سر کھپایا، سارے مسائل ہوئے، ہمارے پاس نہیں یہ کامیاب ہوا، آپ کے پاس کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو ان قاری صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ دن کو میں اس بچے پہ محنت کرتا تھا جتنی ہو سکی تھی، رات کو اپنے رب سے مانگتا تھا اللہ اکبر، کہ یا اللہ اگر یہ بچہ یہاں سے بھی ناکام ہو گیا پھر یہ کدھر جائے گا؟ تو اس کا دماغ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کا دماغ کھول دیں، سینہ کھول دیں۔ تو جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو تابعدار بنا، اس کو کامیاب کر، اپنے طلباء کے لیے بھی ہمیں خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ رب حضور کے جب ہم کھڑے ہوں تو ہم جب دعا مانگیں گے تو اللہ پاک اس کا سینہ کھول دے گا۔ جب ہم اس بات کے اہتمام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو نکمہ سے نکمہ طالب علم ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اکثر والدین یہ شکایات کرتے ہیں میرے پاس قاری صاحب، یہ واٹس ایپ یقین جانے بھرا ہوا ہے، 3-4 سال ہو گئے ہیں ہمارے بچے جام ہیں۔ ان والدین سے میں سوال کرتا ہوں کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کبھی دعا کی ہے؟ اور دعا کیا کبھی کمرے کا دروازہ بند کر کے تنہائی میں کی ہے؟ اگر عورتیں تو دعا کرتی ہیں تو ایک ہاتھ روٹی کی طرف ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ سے دعا، ایک ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ سے دعا، ایک ہاتھ گھر کے کاموں میں ہوتا ہے۔ اس طرح دعا نہیں کرنی، دعا کرنی ہے کہ دعا خود آپ کو قبول ہوتے ہوئے بتائے کہ میں جا رہی ہوں اور یہ قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مدرسین جو اکثر و بیشتر شکایات کرتے ہیں انتہائی محنت کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو رہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم دن کو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم نے ان بچوں کے لیے کبھی دل سے دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ بچے جس مقصد کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں اس مقصد کے اندر ان سب کو کامیاب
کامیاب بھی فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنا، اور ان کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما۔ کیا ہم نے کبھی ان بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھا؟ جو قرآن کریم یا دینی علوم ان کو سکھا رہے ہیں نا، تو دینی علوم کے اندر دعاؤں کی نورانیت کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ استاد محترم کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اپنے قیمتی لمحات میں سے انہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے میزبان کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔